کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہو کہ آپ نے اپنے بہن بھائی رشتہ داروں اور عزیز و اقربا کی مدد کرنی چاہی ہو مالی طور پہ، مگر پھر یہ سوچ کے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا کہ میرے پاس تو خود ہی پیسے کم ہیں، میری اپنی ضرورت، میری اپنی بیوی بچوں کی ضرورت کے لیے میرے پاس خود پیسوں کی کمی ہے، تو میں دوسرے کی مدد کیسے کروں؟ جب میرے پاس پیسے آ جائیں گے تو میں ان کی مدد کروں گا۔ لیکن پھر ایسا ہوا ہو کہ نہ آپ کے پاس پیسے آئے ہوں، نہ آپ کسی کی مدد کے قابل رہے ہوں۔ اگر ایسا ہوا ہے تو آج ہم اسی کی وجہ کو تھوڑا دیکھیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جنرosity یا سخاوت۔ ہماری زندگی میں بدسکونی یا بے سکونی کی ایک بہت بڑی وجہ معاشی بدحالی یا پیسے کی تنگی ہے۔ اس سے ہماری زندگی کے اندر کافی اضطراب پیدا ہوتا ہے، جھگڑے، بحث و مباحثے کا یہ، اور گھروں میں اکثر میاں بیوی کے درمیان اور ماں باپ یا اولاد کے درمیان تصادم کا باعث بنتی ہے پیسے کی تنگی۔ ہم میں سے اکثر لوگ دوسروں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ان کو پیسہ دینا چاہتے ہیں، تحفے تحائف دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ سوچ کے چپ ہو جاتے ہیں کہ ابھی میرے پاس خود ہی پیسے کم ہیں، میری اپنی ضرورتوں کے لیے، میری اولاد کی ضرورتوں کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو میں دوسرے کو کیسے دوں، اس کی مدد کیسے کروں؟ جب میری تنخواہ بڑھ جائے گی، میرے پاس زیادہ پیسے آئیں گے تو میں دوسرے کی مدد کروں گا، اور اس بات کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جب میرے حالات اپنے بہتر ہوں گے تو میں دوسروں کی مدد بھی شروع کر دوں گا۔ مگر خواتین و حضرات، حقیقت یہ ہے کہ جب تک آپ دوسروں کی مدد نہیں کریں گے آپ کے حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ یہی دنیا کا اصول ہے، یہی خدا کی بتائی ہوئی ہدایت ہے، جس کو ہم لوگ سمجھنے میں تھوڑی سی غلطی کرتے ہیں۔ ہونا اس طرح سے چاہیے کہ آپ کے پاس پیسے کی جتنی بھی تنگی ہو، یا آپ کی تنخواہ یا آپ کی آمدنی جتنی بھی کم ہو، آپ اس کا ایک حصہ وقف کر دیں دوسروں کی مدد کرنے کے لیے، چاہے وہ حصہ جتنا بھی چھوٹا ہو۔ چاہے آپ وہ پیسے جو جس سے آپ دوسرے کی مدد کرنا چاہتے ہیں جتنے بھی کم ہوں، آپ دوسرے کی مدد ضرور کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے بہن بھائی کو ایک چھوٹا سا تحفہ خرید کے دے دیجیے، ضروری نہیں کہ کوئی مہنگا تحفہ ہو۔ آپ کسی رشتہ دار کے گھر کوئی کھانے پینے کی چیز لے جائیے، آپ کسی بچے کو کوئی چھوٹی سی چیز خرید کے دے دیجیے، آپ کسی اپنی لوکل مسجد میں تھوڑے سے پیسے دے دیجیے، آپ کسی یتیم خانے کے اندر اپنی تنخواہ کے لحاظ سے ایک منیمل اماؤنٹ یا ایک چھوٹی سی رقم وقف کر دیجیے۔ کوئی بھی انسان چاہے اس کے پاس جتنے بھی پیسے کم ہوں، وہ دوسرے کی مدد کسی نہ کسی طریقے سے کر سکتا ہے۔ جب تک آپ یہ کام نہیں شروع کریں گے، آپ کے لیے بھی پیسے آنے کے دروازے نہیں کھولیں گے۔ آپ انتظار ہی کرتے رہیں گے کہ میرے پاس پیسے آئیں تو میں دوسرے کی مدد کروں، لیکن یہ الٹے طریقے سے آپ سوچ رہے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ لوگوں کی مدد شروع کر دیں آپ کے پاس جتنے بھی پیسے کم ہوں۔ جب آپ یہ کریں گے تو یقین کیجئے آپ کے لیے دروازے کھل جائیں گے۔ ایسی جگہوں سے آپ کے لیے مدد آئے گی یا پیسے آئیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ راز اس کا یہی ہے کہ آپ کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے لیے، اللہ کے نام پہ دوسرے کی مدد کر رہا ہوں، اپنے بہن بھائی کو میں کوئی گفٹ دے رہا ہوں۔ تحفے تحائف کی ہمارے لیے، ہمارے مذہب میں بہت بڑی اہمیت ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آپ دوسرے کے لیے کریں گے تو دوسرے کا دل خوش ہوگا، چاہے وہ چیز جتنی بھی چھوٹی ہو۔ یہ سوچ کر پیچھے مت ہٹ جائیے کہ یہ تو بہت چھوٹی سی رقم ہے، اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ جتنی بھی چھوٹی سی چھوٹی رقم ہو، جتنا بھی چھوٹے سے چھوٹا تحفہ ہو، اگر وہ اللہ کے نام پہ کیا جائے گا یا دوسرے کی مدد کی نیت سے کیا جائے گا، تو آپ کے لیے بھی برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ آپ کے پاس بہت مختلف طریقوں سے پیسے آئیں گے، نوکریوں کی آفر آئیں گی، اور آپ کے حالات بہتر سے بہتر ہو چلے جائیں گے۔ تو خواتین و حضرات، انتظار مت کیجیے، نیک کام، دوسروں کی مدد پیسوں سے آج ہی شروع کیجیے، آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اگر میرا آج کا ویڈیو پسند آیا ہے تو میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے ریڈ بٹن دبا کے۔ بہت شکریہ۔